ہر بندے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن بدعتی آدمی کو سمجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زنا گندا کام ہے، نہ کر، اور وہ بھی مانتا ہے کہ زنا گندا کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولا کریں، یہ گناہ کا کام ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے۔ اور بدعتی آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کام کو دین سمجھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ کام نہ کر؟ وہ تو کہے گا کہ بھائی میں ثواب کا کام کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں ثواب کا کام نہ کریں۔ تو اس لیے ہر بندے کی توبہ ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدعتی آدمی کے اوپر اللہ توبہ کو بند کر دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے توبہ تو تب کرے جب وہ اس کو گناہ سمجھے، وہ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو بھلا وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے بخاری شریف کے اندر، 3 صحابی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جا کے پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت فرماتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں، درمیان میں افطار بھی فرما لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن رات کو کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتے ہیں۔ یعنی اعتدال پر مبنی بات تھی جو ازواج مطہرات نے بتائی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے محنت کرنی چاہیے۔ ان 3 میں سے ایک نے قسم کھائی آج کے بعد میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا، رات کو نیند نہیں کروں گا۔ یاد رکھتے جانا ہے پہلا بندہ جی۔ دوسرے آدمی نے قسم کھائی کہ آئندہ میں مسلسل دن کے وقت روزے رکھا کروں گا، ایک روزہ بھی درمیان میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے بندے نے بڑی عجیب قسم اٹھائی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا۔ شادی کرنے سے بچے ہوتے ہیں، جھنجھٹ سا بن جاتا ہے، کام شام کرنا پڑتا ہے، تنگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بندہ صحیح عبادت نہیں کر سکتا۔ جب شادی نہیں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، میں کھل کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ ظاہری طور پر دیکھیں ان 3 بندوں نے جو بات کی ہے یہ غلط بات ہے، یہ کام غلط ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، نماز ہی تو ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے ساری زندگی میں روزے رکھوں گا جی، افطار نہیں کروں گا، کوئی بری بات نہیں ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ شادی نہیں کروں گا لیکن نیت یہ ہے کہ نہ جھنجھٹ ہوگا، نہ اللہ کی عبادت میں خلل آئے گا، لہٰذا میں بڑھ چڑھ کے عبادت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان 3 بندوں نے نا یہ قسم کھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم آدمی ہو کہ تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ وجہ؟ یا رسول اللہ وجہ یہی ہے کہ حضور کے تو کوئی گناہ ہے نہیں، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، ہم نے کہا کہ ہم ذرا زیادہ عبادت کر لیں، ذرا بخشش کے چانس زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے کہا ہے کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا وہ مجھ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور تم میں سے ایک بندے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا، میں محمد روزے بھی رکھتا ہوں، درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور تم نے کہا ہے کہ شادی نہیں کرو گے، میں نے شادی کی اور شادی کرنا مجھ محمد کی سنت ہے۔
وہ تاریخی جملہ جو عام طور پر جو ہے نا سنایا جاتا ہے آپ کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس آدمی نے میری سنت کو چھوڑ دیا، آگے والا جملہ بہت سخت قسم کا ہے، کتنا گناہ ہے، کتنا گناہ ہے جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں، حضور فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ان تینوں نے اچھی بات کہی تھی کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، شادی نہیں ہوگی تو عبادت زیادہ کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، عبادت وہ عبادت ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھائی ہے۔ بلکہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ تو آپ کو مسئلہ میں نے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا۔ عید والے دن نا، عید نماز پڑھنے سے پہلے اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنا یا کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں بھی جائز نہیں ہے، عیدگاہ میں بھی جائز نہیں ہے، گھر میں بھی جائز نہیں ہے۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے نہیں پڑھی۔ بس ایک آدمی کو حضرت علی نے عید والے دن دیکھا، عیدگاہ کے اندر نا نماز شروع کیے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہو؟ جی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اس نے کہا حضرت نماز پڑھ اللہ مجھے عذاب دے گا؟ حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اس نماز پڑھنے پر تو اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا، البتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کام کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، اگر آپ یہ کام کریں گے، یہ سنت سے ہٹ کے آپ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو دیکھیں ہم محتاج ہیں شریعت کے، ہم غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو انہوں نے فرمایا ہم نے وہی کرنا ہے بس۔ دیکھیں ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 4 رکعت فرض نماز پڑھی ہے۔ اگر آج میرا دل کر جاتا کہ آج 6 رکعت پڑھتے ہیں یا 5 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں ثواب یہ ہوگا کہ میں کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کروں گا، تو 5ویں رکعت میں 1 رکوع زیادہ ہو جائے گا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولیں گے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے اندر 6 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہو جائے گا، اور دوسری رکعت بھی اگر شامل کر دیتے ہیں 6، اس کے اندر مزید سورۃ فاتحہ آئے گی، رکوع آئے گا، سجدہ آئے گا۔ تو یہ جو 2 مزید رکعتیں ہم نے پڑھنے کا پروگرام بنایا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے۔ کیا خیال ہے اگر کسی امام کا پروگرام بن جائے، مقتدی یہ دوسری تیسری رکعت، چوتھی رکعت، 5ویں 6ٹھی رکعت جتنی لمبی کرتا جائے، اس کو روکیں گے نہیں روکیں گے؟ ہم 6 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی، میں کہتا ہوں یار آپ سورۃ فاتحہ کے منکر ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کے منکر ہیں۔ میں نے جو کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، آپ پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ کے مجھے بٹھا رہے ہیں، میں کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ فاتحہ کے منکر ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم فاتحہ کے منکر نہیں ہیں، بس 4 رکعتیں آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے عشاء کی رکعتیں 4 ہی پڑھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جی۔ اس سے بڑھ کے اگر کوئی 1 رکعت بھی پڑھے گا، وہ شریعت کے اندر زیادتی کرنے والا ہوگا، اور اس کا جرم کتنا ہے؟ یہ جس نے بدعت ایجاد کی ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا
آپ علیہ السلام گنتے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدعتی آدمی ہوتا ہے اللہ نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، اور نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. آخری جملہ حدیث کا آپ کو سناؤں، حیران ہو جائیں گے آپ. حضور نے فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. حضور نے فرمایا جیسے گوندھا ہوا آٹا ہوتا ہے، اس میں سے ایک بال کو کھینچ لیا جائے تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ بدعتی آدمی بھی اسلام سے اسی طرح نکل جاتا ہے. بدعتی آدمی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس لیے ایک صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور بڑا زوردار خطبہ تھا جی، اتنا زوردار تھا. واجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون. اس خطبے کی وجہ سے دل ڈر گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور بیان کرتے جا رہے ہیں اور صحابہ سارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں زاروں قطار کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے ایسا دردناک خطبہ دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. آپ علیہ السلام نے چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں. آخر کے اندر جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخری جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ من یعش منکم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان پر غور فرمائیے گا. من یعش منکم بعدی، جو بندہ تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میری امت میں وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یا رسول اللہ پھر اس اختلاف کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. آپ نے فرمایا کہ جس وقت بدعات عام ہو جائیں، میری امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، اس وقت میری اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑنا، اسی میں اللہ نے تمہاری ہدایت رکھی ہوگی. اگر تم اس سے ہٹ گئے تمہارا رشتہ مجھ سے کٹ جائے گا، اور اگر تم میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ چلتے رہے اللہ تمہیں جنت والے راستے پہ چلائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بتا دیا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا موقع ہے یا کوئی بھی موقع ہے، کوئی بھی کام ہے، دیکھیں کوئی بھی کام ہے، سب سے پہلے میرے بھائیو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں. بس اب ربیع الاول کا موقع ہے جی، اس حوالے سے یہ جو کچھ آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اسلام کو اور دین کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے. نہ حضور کی سنت کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ، نہ باقی چیزوں کے اوپر فکر ہے کہ بندہ کوئی دین کی بات سن لے، عمل کر لے، اچھے اخلاق اپنا لے. بس یہی چند ایک کام ہے، یہ کر لو، اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سوال یہ ہے کیا یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق نے کیا ہے، عمر نے کیا ہے، عثمان و علی نے کیا ہے، فاطمہ نے کیا ہے، حضرت حسن حسین نے کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے؟ 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ صحابہ کرام گزرے انہوں نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، محدثین مفسرین ان سب حضرات نے کام کیا ہے. کہاں پر کیا ہے یہ کام؟ اگر کیا ہے دردناک بات ہے، انتہائی دردناک بات ہے. یہ سنجیدہ ساتھیوں کو میں کہہ رہا ہوں جی، سنجیدہ طبقے تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے کہ ربیع الاول میں ہے یا کسی اور مہینے میں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی بعض لوگ 11ویں بھی تقسیم کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں میں کسی فرقے کا نام لے کے نا بات نہیں کرتا، اور اگر کبھی مجبوراً مجھے کسی کا نام لینا پڑے میں ادب کے ساتھ نام لیتا ہوں. توہین نہیں کرتا میں کسی فرقے کے عالم کی. جی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جی،
انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ ہمیشہ لوح محفوظ پہ لگی رہتی تھی، جو بھی وہ بتاتے تھے نا لوح محفوظ سے دیکھ کے بتاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہے، 10 محرم الحرام کو۔ بقول مولانا احمد رضا خان صاحب کے، انہوں نے لوح محفوظ سے دیکھ کے ہی بتایا ہوگا نا، وہ کہہ رہے ہیں 10 محرم کو ہے، غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اسلام کی تاریخ پیدائش کس مہینے میں ہے؟ اختلاف ہے، چلو ربیع الاول میں مان لیں، بعض کہتے ہیں 3 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں 7 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ہے، یہ مختلف باتیں ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں آپ نے الصلوۃ والسلام کی وفات کنفرم 12 ربیع الاول ہے، آپ علیہ السلام کی وفات کنفرم طور پر سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر کو کس منہ سے جا کے ملیں گے؟ اگر اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا میری وفات والے دن تم نے خوشیاں منائی تھیں، کیا جواب؟ چھنڈیاں لگائی تھیں، تم نے خوشیاں منائی تھی میری وفات والے دن، کیا جواب دیں گے؟ ولادت کا تو چلو نہیں پتہ کب ہے جی، لیکن وفات کا تو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو اس لیے سوچیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور غور کریں اس بات کے اوپر۔ اس کے اندر کوئی غصے والی بات نہیں ہے، جذبات والی بات نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہم کس طرف نکل گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات والے دن تماشا مچا دیا پورے ملک میں، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر گلیاں سجائی جا رہی ہیں، مکان چراغاں کیے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ حشر کے میدان میں میری طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے درمیان میں ان کو میرے پاس آنے سے روک دیں گے، میں کہوں گا صحابی یہ میرے اپنے ہیں، آنے دو ان کو میرے پاس، آنے دو ان کو میرے پاس۔ آگے سے فرشتے بتائیں گے، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کر دی تھیں، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ کی لعنت تو ان کے اوپر جی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ ایسے منحوس آدمی ہیں کہ میں محمد ان کی شکل تک بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نکال کے لے جاؤ ان کو، نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو پکڑ کے نا اکٹھا کر کے فرشتے جا کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ بدعت بہت بری چیز ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، ایک آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنا امام بناتا ہے، ایک تو نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے، کیونکہ ابھی میں نے حدیث سنا دی ہے بدعتی کی نماز بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے، عمرہ بھی قبول نہیں ہے، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے پڑھ لی ہے، ایک تو نماز نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پر امام بنانے کی وجہ سے جو اس کی تعظیم کی ہے، حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، گویا کہ اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہے نماز ہی تو پڑھنی ہے جہاں مرضی ہے بندہ پڑھ لے، یوں نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے پڑھنی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے مسجد کے اندر جانا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟
یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے جی، جس کی اپنی ہی نماز نہیں ہوتی دوسروں کی اس کے پیچھے کہاں پر ہوگی؟ اس لیے میں آپ کو دعوت صرف اتنا دینا چاہتا تھا، غور کیجئے، فکر کیجئے اپنی زندگی کے اوپر، سنجیدگی کے ساتھ سوچئے۔ زندگی میرے بھائیو چند دن کی آج ہے تو کل اس نے ختم ہو جانا ہے، زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ کل کلاں اگر پتہ چلا ساری زندگی جو عمل کرتے رہے بدعت کی وجہ سے سب برباد ہوگی، کیا بنے؟ تو اس لیے سوچیں، غور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعت سے بچ کر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔